سوال ہے الطاف صاحب کو واپس آنا چاہیے. میں تو ان سے خود کہہ چکا، یعنی ٹی وی اور اخبار کے ذریعے انوی شہریت کو ترک کر کے اور پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر مہاجر حقوق کی جدوجہد کرنے کا اعلان کریں، پاکستان آئے، میں ان کا استقبال کرنے چلا جاؤں گا ایئرپورٹ. اور ان اسٹریٹ کینٹ کے پیچھے ظاہر ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کہ الطاف حسین کا کارکن وہاں ہاکس بے کے اوپر قائد کا ترانہ سننے ڈانس کیا، معصوم بچوں کو اور ان کے والدین تک کو گرفتار کیا گیا. اسنیچنگ، کار اسنیچنگ کے اوپر لوگ قتل ہو رہے ہیں لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. ان لوگوں نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی افواج سے آگے لڑنے کے لیے البدر شمس بنائی تھی. آج ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں اور ان کا سب سے پہلے حق ہے اس پاکستان کے اوپر کہ انہیں واپس لایا جائے. پاکستان کا پرچم لگا کر بنگلہ دیش کی شہریت قبول کیے بغیر وہ آج بھی پاکستان آنے کے لیے منتظر. کے لیے کبھی جماعت اسلامی نے کوئی تحریک نہیں چلا. آج کیمرہ مین، فوٹوگرافر، اسپیشلی وکلا حضرات یہاں سربن لائر فورم کے پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں، سب کا شکریہ بہت بہت. میں تو خیر ظاہر ہے کہ ایک لسانی پالیٹکس کے حوالے سے بہت سارے لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور میں ان سب چیزوں کو تحمل سے برداشت نہیں کر لیتا ہوں. میں چاہوں تو ظاہر ہے کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو قومی دھاری کی جماعتیں ہیں بیسیکلی وہ بھی تمام کی تمام لسانی جماعتوں کا ہی کردار ادا کرتی ہیں. مجھ میں اور ان میں سے فرق یہ ہے کہ میں منافقت نہیں کرتا اور جو سیاست میں کر رہا ہوں میں اسی نام سے کرتا ہوں. لیکن اس میں بہت سارے لوگ جو اس شہر میں مستقل آباد ہیں، چاہے وہ پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، وہ ظاہر مستقل مہاجر نام پر کام کرنے میں میرے ساتھ ان کو شرکت میں مشکل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پر اس شہر میں مستقل آباد سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی سب اس میں شریک ہو سکیں اور مہاجر عوام کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں اس پر سب مشترکہ جدوجہد کر سکیں. اور اس جدوجہد میں قانونی جنگ لڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے اچھا کوئی فورم مجھے نظر نہیں آتا کہ سندھ میں جو وکلا ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پر تمام کے تمام قومیتوں کے لوگ اس شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر، ظلم پر مشترکہ جدوجہد کر سکیں. تو یہ سندھ اربن لائرز فورم جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرے گا سندھ کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو اور تمام لسانی اکائیوں کو ایک ساتھ کام کرنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ فورم آئندہ ہونے والے انتخابات میں بہت اہم کردار ادا کرے گا اور لوگوں کو سرپرائز دے گا. ہو سکتا ہے کہ سندھ اربن لائر فورم خود بھی الیکشن کنٹیسٹ کرے آئندہ. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس شہر میں جو مستقل اسٹریٹ کرائمز تھے اور ان اسٹریٹ کرائم کے پیچھے ظاہر ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن تھے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اگر کسی مخالف کا کارکن، اور میں نے نام لے کے کہا کہ الطاف حسین کا کارکن وہاں ہاکس بے کے اوپر وہ اپنے قائد کا ترانہ سن کے اور وہ اس میں تھوڑا سا اس نے ڈانس کیا، اس کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ ڈلی اور نادرا کے ذریعے اور اپنے تمام اداروں کے معاونت سے ان معصوم بچوں کو اور ان کے والدین تک کو گرفتار کیا گیا. لیکن اس شہر میں مستقل موبائل اسنیچنگ، کار اسنیچنگ کے اوپر لوگ قتل ہو رہے ہیں لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آتی. اس میں میرا خیال ہے کہ مشکلات یہ بھی تھیں کہ جو لوگ ان وارداتوں میں ملوث ہیں ان کا یہاں کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے نادرا سے ان کو ٹریس کرنا آسان نہیں تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ جو غیر قانونی لوگ یہاں مقیم تھے، اگر موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے، اور اس میں آرمی چیف کا بھی رول ہے کہ اگر انہوں نے غیر قانونی طور پر یہاں مقیم افغانیوں کو نکلنے کے لیے یا نکالنے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، میں تو اس کو سراہتا ہوں، اس لیے کہ اس سے کرائم ریٹ نیچے آئے گا. اور دوسرا یہ کہ اس شہر میں بدامنی کو کنٹرول آپ کر سکیں گے. اس شہر کی اکانومی جو انہوں نے تباہ کی تھی اسمگلنگ کے ذریعے، اس شہر کی اکانومی کو آپ بہتر کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب
یہ اقدامات کیے گئے تو ایک مخصوص بلکہ کئی لوگوں نے اور ایک مخصوص مذہبی جماعت نے باقاعدہ یہ کہا کہ افغانستان اور پاکستان نے مل کر آمریت کے خلاف یا استعماری کیا کہتے ہیں اس کو جو امریکہ اور دوسری قوتوں کو شکست دی تھی، تو یہ سب بھائی ہیں اور یہاں سے ان کو نکالنے میں جلدی نہ کی جائے اور ان کے خلاف ہم مہم چلائیں گے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی افواج سے آگے لڑنے کے لیے البدر شمس بنائی تھی، وہ لوگ آج ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں اور ان کا سب سے پہلے حق ہے اس پاکستان کے اوپر کہ انہیں واپس لایا جائے، اس لیے کہ آج بھی وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کا پرچم لگا کر بنگلہ دیش کی شہریت قبول کیے بغیر وہ آج بھی پاکستان آنے کے لیے منتظر ہیں۔ تو ان کو لانے کے لیے کبھی جماعت اسلامی نے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ آج افغانیوں کے لیے مقدمات لڑے جا رہے ہیں، افغانیوں کی نمائندگی کی جا رہی ہے اور افغانیوں کو یہاں سے نکالنے میں باقاعدہ مزاحمت کی جا رہی ہے، ان کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے حکومت کے اس اقدام کے خلاف۔ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ اس پاکستان کے لیے لڑے تھے ان کے لیے جماعت اسلامی نے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ جماعت اسلامی نے اس کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ اسمبلی میں بھی موجود رہے، سینٹ میں بھی موجود رہے، آج تک کوئی ریزولوشن ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی محصورین مشرقی پاکستان کی بات کی ہو۔ اسی طرح میں نے قوم پرست لوگوں سے بھی بات کی، ہمارے ہاں بعض جگہ پر قوم پرست بہت زیادہ ریجڈیٹی ان کے ہاں میں نے محسوس کی۔ وہ محصورین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ بہاری نہ کھپن اور دیواروں پہ چوکنگ کی۔ میں نے کہا بہاری تو 6 لاکھ تھے، اس شہر کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو آپ برداشت کر رہے ہیں جنہوں نے شہر کی نہ معیشت چھوڑی ہے اور نہ اس شہر کا امن چھوڑا ہے، لیکن ان 6 لاکھ کے لیے آپ نے جگہ جگہ لکھا، تو ان کو میں نے احساس دلایا ہے۔ تو میں آج یہ احساس دلانا آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ جو لوگ محصورین مشرقی پاکستان جو پاکستان کی بقا کے لیے لڑے تھے ان کو پاکستان آنا چاہیے، اور اس کی اگر قانونی جنگ وکلا لڑ سکتے ہیں تو وکلا کو لڑنی چاہیے۔ میں آج اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم سب کی مسلم امہ کی کوتاہی ہے۔ مسلم امہ کے لیے آپ نے نمائندہ ایک ایسوسیشن بنا لی، ایک جماعت بنا لی OIC، اس OIC کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تمام جو عرب ممالک تھے ان کی ایک جماعت بنا کر راحیل شریف صاحب کو فوج کی ایک مشترکہ فوج بنا کر، اسلامی فوج بنا کر راحیل شریف صاحب کو اس کی ذمہ داری دی اور کوئی اس کا کردار نہیں ہے۔ اگر فلسطین کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور فلسطین کے اندر اسرائیل بربریت کر رہا ہے، ہم اگر لڑائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کی بربریت کے خلاف اسرائیل کی یہودیوں کی پروڈکٹ کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے احتجاجاً۔ ہم ایک طرف اسرائیل کی بربریت کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس اجتماع یا اس جلسے سے ختم ہونے کے بعد ہم میکڈونلڈ پہ جا کے میکڈونلڈ کے برگر کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے عملی طور پر۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج بھی فلسطین کے حق میں ریلیوں کی دعوت دینے آج بھی لوگ یہاں آئیں گے، آپ ان سے بھی سوال کیجیے کہ فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگانے سے صرف فلسطینیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اسلامی ممالک کی OIC کا فوری طور پر اجلاس کر کے تمام اسلامی ممالک کو یہودیوں کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے تھے اس اربن لائر فورم کے پروگرام کے اندر، اور میں چاہتا ہوں، میری درخواست ہے کہ اس کے لوگ ممبر بنیں تاکہ آئندہ سال جب الیکشن ہو تو تمام قومیتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، مہاجر سب اربن لائر فورم کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے آئندہ الیکشن کی تیاری کریں انشاءاللہ۔ کر لیجیے۔ آپ کی پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، یہ اچانک اور اتنے عرصے بعد یہ کیوں ذہن میں آ کہ اس طرح کا ایک فورم بننا چاہیے؟ میرا خیال ہے اربن گریجویٹ فورم کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ آپ تو آج اربن گریجویٹ فورم کے کئی پروگرام آپ اٹینڈ کر چکے ہیں اور یہ بابر مرزا صاحب اربن گریجویٹ فورم کے مرکزی نشر و اشاعت ہیں، تو صحافی ہونے کے ناطے آپ کو یہی پتہ ہونا چاہیے 3 سال پہلے اربن گریجویٹ فورم بنا تھا، یہ اربن لائرز فورم آج بنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے آئندہ الیکشن کی بات کی تو آپ کی جماعت الیکشن لڑے گی یا سندھ اربن لائر فورم؟ نہیں، یہاں بار الیکشن، اس کراچی بار کے الیکشن کی بات، کراچی بالکل لڑے گی، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ بھائی۔
आफाक भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप गई है, इंडिया में मौजूद है, मैसेज कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। मेरा अगर यही बात करोगे तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते ज़ाहिर है मेरी ख्वाहिशात पाकिस्तान की टीम के साथ होगी, लेकिन क्रिकेट से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि पूरे दिन बंदे को इंगेज करके रखते हैं ऐसे मुल्क में जहाँ हम सब इस वक्त जो है वो परेशान हैं। सवाल है अल्ताफ पे वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं तो उनसे खुद कह चुका यानी टीवी और अखबार के ज़रिए कि वो बरतानवी शहरियत को तर्क करके और पाकिस्तान के जोग्राफी में रह कर महाजिर हुकूक की जद्दोजहद करने का ऐलान करें, पाकिस्तान आए, मैं उनका इस्तकबाल करने चला जाऊँगा एयरपोर्ट पर।